السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق نمبر 23 آپ کے سامنے پیش ہے۔ درمیان میں ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اگر آپ اس چینل سے جڑے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ اگلے بھی لیسنس دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد منہاج العربیہ دوم سوم بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی درس نمبر 22 شروع کرتے ہیں۔ غالباً 21واں سبق آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد آج 22 ہے، لیسن نمبر 22۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ھذا دکان الفاکہانی، یہ میوے کی دکان ہے، یہ میوے کی دکان ہے۔ فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود، آپ دیکھیں تصویر میں صاف صاف دکھ رہا ہے۔ فیہ یعنی اس دکان میں، فیہ ضمیر جو ہے دکان کی طرف پلٹ رہی، فیہ اس دکان میں یا دکان میں، کل قسم من الفاکہۃ میوے میں سے ہر قسم کا میوہ، یعنی کل قسم من الفاکہۃ یعنی ہر قسم کا میوہ، موجود ہے۔ فیہ اس میں رمان انار، و عنب اور انگور، و تفاح اور سیب، و موز کیلا، تین انجیر، برتقال سنترا، یعنی یہ سارے پھل میوے موجود ہیں۔ فیہ رمان، اس میں انار اور انگور اور سیب اور کیلا اور جو ہے یہ عطف کر کے آپ کوما دے کے پورا ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، بار بار اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں انار، انگور، سیب، کیلا، انجیر اور سنترا موجود ہے۔ الرمان مفید جدا فی الصیف، الرمان انار مفید جدا بہت مفید ہے، فی الصیف گرمی کے موسم میں، یعنی گرمی کے موسم میں انار بہت فائدہ مند ہے۔ والبرتقال ایضا مفید فیہ، فیہ میں ہا کی ضمیر جو ہے یہ صیف کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی گرمی کے موسم میں، یعنی اس موسم میں یعنی گرمی میں۔ والبرتقال ایضا مفید، برتقال یعنی سنترا بھی کافی فائدہ مند ہے۔ ایضا یعنی آلسو، ایضاً یعنی آلسو یعنی سنترا بھی اس موسم میں فائدہ مند ہے۔ قنو الموز معلق، قنو الموز کیلے کی پھنی، کیلے کی پھنی آپ دیکھتے ہیں جو اس کا گچھا ہوتا ہے کیلے کا، اس کو پھنی کہتے ہیں۔ معلق لٹکا ہوا ہے۔ وفیہ موز اصفر، اور اس میں پیلے کیلے ہیں۔ وفی الدکان موز احمر ایضا، اور اس دکان میں، ایضا یعنی آلسو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، موز احمر سرخ کیلے، ایضا بھی ہیں یعنی موجود ہیں۔ الموز الاصفر رخیص، الموز اصفر پڑھنے کا طریقہ جو ہے آپ شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وفیہ موز اصفر، الموز الاصفر رخیص، اور پیلے کیلے سستے ہیں۔ والموز الاحمر ثمین، اور سرخ کیلے مہنگے ہیں، یعنی مہنگا ہے، ثمین مہنگا ہے۔ ذالک دکان مشہور فی البلد، وہ دکان شہر میں، فی البلد شہر میں، مشہور ہے۔ وہو لرجل، اور وہ مرد کے لیے ہے، یعنی وہ دکان اس شخص کے لیے ہے جو اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہو لرجل، اور وہ اس شخص کا ہے، یہ ترجمہ کر لیں۔ اسمہ، حالانکہ اس میں اشارہ نہیں ہے لیکن وہو لگا ہوا ہے تو جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہو اور وہ، یعنی اور وہ دکان، وہو یعنی اور وہ دکان اس شخص کی ہے، لرجل مرد کے لیے ہے۔ اسمہ، اور اس مرد کے لیے ہے، اسمہ جس کا نام مجید،
یعنی اس کا نام، اسمہ میں ہو کی ضمیر، اس کا نام یعنی اس شخص کا نام کیا ہے؟ مجیدن، مجید ہے، وہو جالسن، اور وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں تک آپ نے ترجمہ کر لیا اور پیچھے سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو کوئی آپ کے لیے بہت مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک طریقہ، ایک پیٹرن جو ہے مل چکا ہے، ترتیب مل چکی ہے، اسی ترتیب پہ آپ ترجمہ بڑے سے بڑے جملہ کا آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ مضاف الیہ بھی سمجھ چکے ہیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ بھی سمجھتے ہیں، آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد آپ صفت موصوف بھی سمجھتے ہیں۔ تو جب تمام چیزوں کو آپ سمجھ گئے، الف لام بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں اور دھیرے دھیرے جملے بنا چکے ہیں، تو اب زیادہ مشکل آپ کے سامنے پیش نہیں آنی چاہیے اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہے۔ اگر آپ ویڈیوز کو دھیان سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ کے ترجمے کو اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے کچھ چند سوالات ہیں، اور پہلے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ پہلے سوال جو ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن آپ کو اردو میں کرنا ہوتا ہے، اور اعراب لگانے ہوتے ہیں، پنکچویشن لگانے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اردو کے چند جملے ہوتے ہیں جن کو عربی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں عربی کے چند جملے، میں یہاں اس کو پڑھوں گا نہیں، کیونکہ جیسے ہی میں پڑھوں گا اسے فوراً اس پہ اعراب خود بخود لگ جائے گا، تو لہٰذا میں اسے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے کہ اس پر اعراب لگائیں، کیونکہ یہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے گا۔ ترجمہ کے لیے جملے پڑھ دیتا ہوں، آپ کو ترجمہ کرنا ہے۔ وہاں میوے والے کی دکان ہے، وہ محنتی آدمی ہے، سست نہیں، اس کے پاس پیلے موز ہیں، پیلے کیلے ہیں، اور لال موز بھی یعنی لال کیلے بھی، اور پھنی بڑی ہے، اس میں بہت موز ہیں، یہ میٹھا انار ہے، چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں، اس کے باغ میں سنترے ہیں، اس کنڈے میں خوبصورت پودا ہے، اسلام مشہور دین ہے، اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے، قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ یہ چند جملے ہیں جن کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے، اور ہیلپ لینے کے لیے آپ پچھلی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور ہر ویڈیو کو پوری دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو چھوڑتے ہیں اگر آپ تو فائدہ ہو آپ کو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کو دیکھیں، کیونکہ تمرین بھی ہے آپ کے سامنے، جملے بھی ہیں، جملے کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، اعراب بھی ہے، تمام چیزوں پر دھیان دینے کے لیے آپ کو پوری ویڈیوز دیکھنی ہی پڑے گی۔ چینل سے جڑے رہیں، چینل پسند آئے تو آگے شیئر کریں تاکہ آگے لوگوں کو فائدہ ہو، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز آئیں وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں، اور اس کے بعد لائک کر دیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے کمنٹ سیکشن میں سوال کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔